اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں، پیاری ماں و بہنوں، جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ کا خلاصہ پہلے ویڈیو میں کیا تھا اور اسی کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی آگے سر جھکاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم صرف تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہمارا آقا ہے اور ہم تیرے بندے ہیں اور غلام ہیں اور تیرے ہی فرمانبردار ہیں۔ ساری طاقتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے، ساری نعمتیں تیرے اکیلے کے ہی ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم اپنی تمام حاجات کے لیے تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور تیری ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی مدد پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ دور اور نزدیک کی ہر فریاد کو سننے اور اس کو پورا کرنے پر تو قادر ہے۔ یا صفت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، یا صفت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا یا قبر میں لیٹے ہوئے بزرگوں سے اپنی حاجات کا مانگنا یا پھر ان کو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ قرار دینا شرک میں شامل ہے اور اسی وجہ سے اللہ کے غضب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں شرک کرنے سے بچائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس زندگی کی بھول بھلائیوں میں ہماری رہنمائی فرما کر ہماری ہدایت کا بندوبست فرما، ہمیں سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں کے سیدھے راستے پر چلا جن سے تو راضی ہوا اور جن کو اپنے انعامات سے نوازا، یعنی انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہے۔ بس ہر وہ شخص جو اس پر چلا وہ اللہ کی نعمتوں کا حقدار ٹھہرا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستے پر، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر ان کے حکموں کے مطابق، ان کے چلے ہوئے قدموں کے مطابق قدم بڑھانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر سے دور رکھ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے سے دور رکھ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا کیونکہ وہ اللہ کی آیت میں کاجی کرتے تھے اور اپنے فوائد کے لیے آیت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے۔ حضرت عزیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، اسی طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے ایک سمجھتے تھے، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی جو مشرک اور دہریہ تھے اور انہوں نے حق ماننے سے انکار کیا۔ اے اللہ، ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ یہ سورہ بندے کی طرف سے ایک دعا ہے جو وہ اپنے رب کو برتر مان کر کرتا ہے کہ اس کی رہنمائی اور ان لوگوں میں شامل کر جن پر وہ راضی ہوا اور انہیں انعام سے نوازا اور گمراہ لوگوں کے راستے سے دور رکھا جو اس کے غضب سے مستحق ہوئے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی قرآن کی شکل میں پوری کتاب اپنے بندے کے آگے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یا وہ ہدایت اور رہنمائی ہے جو اس نے یعنی ہم بندے نے طلب کی تھی۔ اب اگر وہ اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس کے لیے بھی وہی انعامات ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہے، اور اگر وہ اس کتاب کا منکر ہوا تو اللہ
کے غضب میں آ جائے گا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اب یہ پوری کی پوری ہدایت اس قرآن کی صورت میں تمہیں پہنچا دی گئی ہے۔ اب جو راستہ تم کو اختیار کرنا ہے کرو، اور اس کی تم کو پوری آزادی ہے، کیونکہ جزا اور سزا تمہارے آگے بیان کر دی گئی ہے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو دل میں سورہ فاتحہ دہرائے جائیں۔ امام کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ وقفوں یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، تاکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے سورہ فاتحہ پڑھ سکیں۔ اس سورے کے آخر میں آمین کہا گیا ہے کہ اے اللہ ہماری دعا قبول کر اور ہمیں نامراد نہ کر، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بشر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں پوری زندگی کو گزر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے، لوگوں کے طرف سے ہمیں محبت عطا فرمائے، اور تمام کائنات کو اللہ تعالی آپس میں ایک اور نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم کے مومن مومنہ کی ہر بلا ہر مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم کے مومن مومنہ جو دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی پوری مغفرت فرمائے خصوصی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے جن کے دنیا میں ہے، اللہ ان کی قدر کرنے والا بنائے۔ جو دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ ان کی پوری مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ہر بلا ہر مصیبت ہر بیماری سے حفاظت فرمائے۔